ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں آؤٹ کم آف کرنٹ کانفلکٹ پہ، اور اس میں ہم پتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو آج کل ٹیررزم کا جو سلسلہ چلا ہوا ہے پاکستان میں، وہ کہاں جا کے ختم ہوگا بھی یا نہیں. کیا یہ جو ٹیررسٹ جن کے خلاف ہماری آرمی رائے نجات کر رہی ہے یا ایک جنرل آپریشن چل رہا ہے، یہ کیا اتنے مضبوط ہیں، ان کے بیکرز اتنے زیادہ مضبوط ہیں، یا ان کی آئیڈیالوجی اتنی مضبوط ہے کہ ہماری آرم فورسز کو ڈیفیٹ کر کے اس ملک کو بالکل تبدیل کر دیں گے، یا ہماری آرم فورسز ان پہ پریویل کر جائے گی. اس سلسلے میں ہم نے تھوڑی سی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھی، اور شوکت صاحب نے جیسا ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے کہ ان کی جو ڈیپ اسٹڈی ہے 160-62 سال کی پاکستان کی، جس میں انہوں نے 13 وارز کا ذکر کیا، اس کے نتیجہ تو یہی نکلتا ہے کہ جو بھی آرگنائز فورس ہے ایونچولی جیت جاتی ہے. شوکت صاحب ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. القاعدہ کے مائنڈ سیٹ کی بات ہو رہی تھی، اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو میں نے سعودی عربیہ وغیرہ میں بھی دیکھا ہے کہ دیر از اے فیلنگ کہ امریکہ ان پہ ڈکٹیٹ کرتا ہے اور ان کے اکنامک پالیسیز کو ڈکٹیٹ کرتا ہے، جس سے ان کو بہت نقصان بھی ہوا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ اگر 84 میں سعودیوں نے $1 بلین لگایا تھا ڈالر میں، تو وہ گھٹ کے بیسکلی 330 ملین ہو چکا ہے، بیکاز کرنسی ڈالر اتنی ڈکلائن ہو گئی ہے. لیکن یہ چیز ان کو بتائی بھی گئی. جب میں نے 84 میں اس پہ آرٹیکل لکھا، مجھے اوور آل آرٹیکل کو بہت اپریشیٹ کیا گیا، لیکن کہا گیا کہ اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا، بیکاز آئی ریئلائز کہ دس واز سم تھنگ بیانڈ دا کنٹرول. ان کے رولرس اگر امریکہ کے کہنے پہ نہ چلیں تو ان کو رولرس کو چینج کر دیتے ہیں. تو یہی آپ کے خیال میں یہ دس از دی برتھ آف القاعدہ آئیڈیا؟ دیکھیں نا، القاعدہ کی کچھ بنیاد تو ہے نا، ایسے تو پیدا نہیں ہوئی ہے، اور اتنے دن تک چل رہی ہے، پوری دنیا مار رہی ہے، سسٹین کر رہی ہے. سعودی عربیہ میں نے اتنی خطرناک قسم کی کریک ڈاؤنز دیکھی ہیں، اتنے لوگوں کو پکڑ کے لے گئے، اتنے لوگوں کو پتہ نہیں کہاں غائب کر دیا، لیکن اسٹل گوز آن. اور سب سے زیادہ فنڈ جو جنریٹ ہوتا ہے وہ سعودی عربیہ سے ہوتا ہے، پورے گلف سے بھی ہوتا ہے، مگر سعودی عربیہ از اے میجر اکنامک سپورٹر آف القاعدہ، جو کہ پورے دنیا میں ابھی بھی یہ جو آپ کا جو طالبان کا اس کا فرنٹیئر وغیرہ میں جو ہو رہا ہے، اگر باہر سے پیسے نہ آئیں، اب اس کے اندر دو اور چیزیں شامل ہو گئی ہیں کہ آپ کے جو دشمن ہیں وہی فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ اس سے بول رہے ہیں کہ چلو بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیں. رشینس اپنا وہ بدلہ چکانے کے چکر میں، انڈیا آپ کو کمزور کرنے کے چکر میں انہوں نے بھی ری انفورسمنٹ شروع کی ہوئی ہے. وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ ان کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں. پاکستان سنبھلے نہیں، اور وہ جو پہلے ہیوملیشن ہوئی تھی 78 سے بدلہ لے لیں وہ. اچھا، اس کو اب دیکھیں نا، اس میں ان کو دونوں کو دبانے کا موقع مل رہا ہے. امریکہ کو بھی بے عزت کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو اکنامیکلی ویک کرنا چاہتے ہیں، بدلہ لینا چاہتے ہیں. انڈیا کا سمپل سوچ ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہونے دیا جائے. اس کو اتنا انگیج رکھو اس سائڈ پہ، ویسٹ سائڈ پہ، ایسٹ سائڈ کی طرف توجہ نہ. اس کے علاوہ اکنامیکلی مین بیٹل جو ہے وہ انڈیا کا جو ہے نا، وہ بولتا ہے کہ اس کو اس قابل کر دو کہ یہ سر نہ اٹھا سکے، فقیر ہو جائے، ذلیل ہو جائے. بھائی ایک حد تک آپ دیکھیں نا، مینٹیننگ دا آرمی از اے کاسٹلی افیئر. آپ اتنے سالوں سے جو پے کر رہے ہیں انڈیا سے جنگ کے لیے، اگر آپ کے پاس پیسہ ہوگا تبھی تو آپ اس آرمی کو مینٹین کر سکتے ہیں. 7 لاکھ آرمی مینٹین کرنا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. اگر اکنامیکلی آپ وائبل نہیں ہوں گے تو یو ول ناٹ بی ایبل ٹو مینٹین دا آرمی. تو انڈیا کو تو کوئی جنگ نہیں کرنی پڑے گی، نہیں، آپ ایسی کرپل ڈاؤن کر جائیں گے. تو اسی لیے انہوں نے ایک قسم کا پوسچر رکھا ہوا ہے کہ سلولی اینڈ گریجولی آپ کو ویک کیا جائے اکنامیکلی، تاکہ الٹیمیٹلی آپ ملٹری بھی آپ کی ویک ہو جائے گی، انڈیا کے ساتھ آپ سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں رہ سکیں گے. ایٹ پریزنٹ جو سچویشن ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کی آرمی جتنی بہادری ممکن ہے وہ دکھا رہی ہے. قربانیاں ان کے پیچھے پوری آرمی امریکن اور ویسٹرن فورسز بھی سپورٹ میں ہیں، بالکل ہے. لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، ڈرون اٹیکس ہیں، اس کے باوجود یہ پریویل نہیں کر پا رہے. دیکھیے نا، ڈرون اٹیکس وہ اپنے ہماری جو آرمی ہے کنونشنل آرمی، اس کے پاس ایک لمیٹڈ ٹیکنالوجیز ہیں. القاعدہ کے پاس
अनलिमिटेड एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं। वो जो चाहेगा रशिया से लेटेस्ट चीज ले लेगा, वो पूरे दुनिया से ले लेगा, हाँ पूरे इजराइल से खरीद लेगा, कहीं से भी खरीद लेगा। इजराइल से भी कैश इज द किंग, हाँ उसके पास कैश है, कैश इज नॉट। अच्छा वो उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं। अच्छा उन्होंने मिशन उनका है किसी तरीके से वो, अच्छा उन्होंने जो ऊपर से खोल चढ़ाया हुआ मजहबी खोल चढ़ाया हुआ है। इंसान ऐसे भी मुसलमान ज़रा जज्बाती कौम होती है, मज़हब के मामले में वो कोई कंप्रोमाइज़ करना नहीं चाहती, तो इसलिए इनके पास रीइंफोर्समेंट भी अच्छी खासी हर वक्त इन पाइपलाइन रहती है। अभी भी इनके पाइपलाइन में बहुत बड़ी फोर्स है, मगर इसे डरने की इसलिए बात नहीं है कि मगर आपको वी हैव टू थिंक ओवर इट कि भाई ये सोच को हम कैसे तब्दील करें। जब तक ये सोच को नहीं तब्दील करेंगे भाई, वी आर ऑल मुस्लिम्स, वी आर नॉट रिप्रेजेंटिंग वेस्टर्न फोर्सेस। हम हमारी अपनी सोच है, हमारा अपना मुल्क है, इस मुल्क के अंदर हमारा कोई नुकसान ना होने पाए। ये एक मुसलमानों का घर है, इसको अगर हमने बर्बाद किया तो पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा इस्लामिक स्टेट को नुकसान पहुंच रहा है। तो ये सोच उनको ये करना होगा, समझाना पड़ेगा। देखिए अलकायदा को सिर्फ फौज से नहीं लड़ी जा सकती, इससे दिमाग से लड़ी है, आइडियाज से आप लड़ें तब तो आप लड़ सकते हैं। दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी, एक तरफ आपको लड़ना भी पड़ेगा, एक तरफ उनके दिमाग की सोच को तब्दील करना पड़ेगा कि भाई ये हम तुम्हारे खिलाफ नहीं है, हम मुसलमान हैं, आप मुसलमान को मारना मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है। तो ये अगर सोच आप उनके अंदर डेवलप कर दें तब ही आपकी बात बनेगी। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये बात अपने जगह पे हकीकत है कि इस किस्म की जंगों से, माने ये इस किस्म के बम फोड़ने से, सुसाइड बॉम्बिंग करने से मुल्क तबाह नहीं होता, मुल्क बर्बाद नहीं होता। वक्ती तौर पे परेशानी ज़रूर होगी, तकलीफ भी होगी, कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, मगर अल्टीमेटली एंड रिजल्ट जो होगा। 7 लाख की फौज है इतनी ऑर्गेनाइज, इसके पीछे भी तो कुमुक बहुत है ना पूरी पाकिस्तान। भाई 7 लाख के 17 लोग पीछे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी पीछे हैं, अमेरिका है, यूरोप है, पूरे यूरोप आपके साथ ठीक है, उनके पीछे भी कुछ लोग हैं। तो यहाँ ज़्यादा है, ये से मच डिसिप्लिन, स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो इवेंचुअली ये लोग एटलीस्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान दे विल लूज आउट। दिस इज व्हाट यू थिंक? बिल्कुल, ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट यही है, यही होना है। दुनिया में आप तामिल का देख लें, इतना बड़ा एक ज़माना था। हाँ, तामिल खत्म हो गई एक दिन में एकदम से। श्रीलंका इतना बड़ा, 20 साल कितने साल उनके पास हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर चल रहा था उनका, सारी चीज़ें थी। जब तक उनको इंडिया से रीइंफोर्समेंट मिलती रही वो लड़ते रहे। जैसे ही वहाँ से थोड़ा कर्टेल हुआ, दुनिया ने उनके ऊपर ये किया, इन्होंने प्रेशर डाला और वो फिजल आउट हो गई, तो लाखों आदमी मर गए। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे भी यही है कि अगर हम सऊदी अरेबिया वगैरह पे प्रेशर डाल दें कि पैसा ना जाए वहाँ से, बिल्कुल, और इंडिया पे प्रेशर डालें थ्रू अमेरिका कि भाई इसको बोलो कि हमारे इसमें वो ना करे, इन्वॉल्व ना हो, इसे इन ए वे दे आर आल्सो हिटिंग यूएस। हाँ, या अमेरिका सख्त पॉइंट ले रहे रशिया के खिलाफ भी कि भाई देखो अगर करोगे, नाउ यू आर इकोनॉमिक पार्टनर्स विद अस। एक्स सोवियत यूनियन का भूल जाए, पुरानी हिस्ट्री या पुरानी बदला, यू कैन नॉट डू दिस टू अस, अदरवाइज विल हिट यू बैक। तो ये जो सप्लाई लाइन कट होना शुरू हो जाएंगे एंड दे विल फिजल आउट। देखिए पाकिस्तान की जो फौज है ना, डिसिप्लिन फौज है, उनके स्ट्रेटजी होती हैं। अभी तक अगर पाकिस्तानी फौज चाहती, ईमानदारी की बात यह है कि अगर चाहती ना तो इनको सबको ख़त्म कर देती। अच्छा हाँ, इस पर ज़रा सा बताया कि वो जो हक्कानी ग्रुप की कहानी है, उसको पाकिस्तान आर्मी प्रोटेक्ट करती है, बाकी तालिबान को मारती है, ये क्या स्टोरी है? असल में चीज़ ये है कि बुनियादी तौर पे तालिबान को प्रमोट करने वाली हमारी फ़ौज, सही बनाया है हमने प्रमोट किया, सस्टेन किया, उनको ट्रेन किया, सब कुछ हमने किया, आर्म किया। अब दूसरे लोग आ गए हैं जिन्होंने वहाँ पे पेनिट्रेट कर लिया, इंट्रूड कर गए। मगर आफ्टर ऑल पाकिस्तान का लिंक, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज का लिंक तो उनके साथ रहा है, कभी मुंतकन नहीं, बुनियादी तौर पे, कतई तौर पे कट कभी भी नहीं हुआ। पाकिस्तान वो सेकंड ऑप्शन रखना चाहता है, पाकिस्तान को क्रिएट पॉसिबिलिटी ऑफ रूलिंग और इनडायरेक्टली रूलिंग अफगानिस्तान बन सके। देखिए ना,
افغانستان جب امریکہ چلا جائے گا تو پھر کیا ہو؟ افغانستان ایسا ملک ہے جو کہ آپ کا نیبر ہے، اور نیبر کے ساتھ تو آپ کو رہنا ہے، آپ دشمنی تو لے نہیں سکتے، تو دشمنی لے کیوں؟ اب ڈیورنگ لائن دیکھیے نا، اپنے اتنا یہ مشکل چیز ہے کہ ایک آدمی ادھر رہ رہا ہے، بھائی اس کا ادھر رہ رہا ہے، باپ ادھر ہے، چچا ادھر ہے، ڈیورنگ لائن پہ ڈیوائیڈڈ ہے، وہ ایک لائن کھینچی ہوئی ہے، تو ان کے لیے تو کوئی تھا نا، جو میں نے ہسٹری پڑھی ہے اور جو انگریزوں کی جسٹیفیکیشن پڑھی اس پہ، کہ اس کو وہ کہتے تھے سائنٹیفک لائن، یعنی جو اونچی پہاڑی ان کو نظر آئی اس کو بانٹ جو دیا. ان کو پتا تھا کہ اس سے ادھر کراس کرنا مشکل ہوگا، اس کو انہوں نے بارڈر بنا دیا. یہ نہیں دیکھا کہ ایک بھائی ادھر رہ رہا ہے، ایک بھائی ادھر رہ رہا ہے. دیٹ از اے ویری ان نیچرل بارڈر وچ نیڈ ٹو بی ریوزٹڈ، کہ بھائی اس کو آپ ایک ایک لائن پہ کریں نا، کہ مثال کے طور پہ جہاں جہاں پشتون ہے اس کو آپ ایک ایریا کاٹ دیں، جو دوسرے نان پشتون ایریاز ہیں اس کو الگ کر لیں. وہ نہیں ہوا، پشتون کو آپ نے آدھا آدھا بانٹا ہوا ہے. تو اب یہ آپ ہاؤ ڈو یو اسٹاپ انٹروژن؟ وہ آپ کہیں گے کہ تم ادھر کیوں جا رہے ہو؟ میں بھائی سے ملنے جا رہا ہوں، You cannot چچا سے ملنے جا رہا ہوں. you How can you stop him? ہاں یو کین ناٹ ڈو اٹ. تو اسی لیے آپ یہ سمجھیے کہ افغانستان سے ریلیشن شپ تو آپ کے ختم نہیں ہو سکتی. نہیں، ریلیشن شپ تو آپ کو قائم رکھنا ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں. تو کل ہو کر کے جو وہاں حکومت آئے گی تو کیا آپ کے خلاف ہوگی، آپ کے فیور میں ہوگی یا نیوٹرل ہوگی؟ تو پاکستان کی ابھی جو کوشش انٹیلیجنس ایجنسیز وغیرہ کی ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم اگر ہمارے دوست نہ ہو تو ہمارے دشمن بھی نہ ہو. اچھا اس میں جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ حقانی گروپ جو ہے نا، اس نے پاکستان کے اوپر کبھی بھی وہ جا کے وہ افغانستان میں ہٹ. اچھا امریکہ کو یہی تکلیف ہے کہ وہ وہاں کرتا ہے، وہاں کرتا ہے، یہاں نہیں کرتا ہے، تو اس کو مارو. یہ جو پاکستانی فوج نے اب تک کوشش یہی کی ہے کہ ان سے دوستی رکھیں، ان کے اوپر ان کو ہاں ہلکا ہاتھ رکھیں. ہلکا ہاتھ سے مراد یہ کہ ان کو یہ فیل کرانا ہے کہ بھائی ہم آپ کے اگینسٹ نہیں ہیں. If I am not your friend, I am not your enemy. بہت زیادہ امریکہ انٹینسیفائی کر رہا ہے ناردرن بلوچستان پہ اٹیکس، جہاں کے حقانی گروپ بیسڈ ہے، بیسٹ دبا کے ڈرون اٹیکس کر رہا ہے. گل بہار اس کو پتہ ہے، حقانی گل بہار ہے، اس کو پتا ہے کہ پاکستان تو کرے گا نہیں. اب تک پاکستان نے ریزسٹ کیا ہے نہیں اب تک. اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ میکسیمم پریشر امریکہ کا ڈو مور کا جو کہانی آتا ہے نا امریکن کا، ان کا اچھا یہ سب سے زیادہ لیتھل بھی ہے. اچھا ہاں بہت خطرناک گروپ. ہاں یہ بہت خطرناک گروپ حقانی گروپ جو ہے نا، یہ بڑا ویل کیلکولیٹڈ گروپ ہے، جس کو بولتے ہیں کہ ویل آرگنائزڈ گروپ ہے. کیا اسٹرینتھ ہوگی ان لوگوں کی؟ یہ ہے تو تھاؤزنڈس کے اندر، ہاں تھاؤزنڈس. اچھا یہ دونوں طرف ہے، اچھا ادھر بھی اتنی ہی مضبوط ہے، مگر ری انفورسمنٹ پلاننگ ان کی سب یہاں ہوتی ہے، پاکستان میں ہوتی ہے. اسی لیے آپ ڈرون اٹیک آپ دیکھیے، اب میکسیمم پہلے پاکستان نے ان کو منع کیا ہوا تھا کہ آپ ان کے اوپر نہیں کریں. ناؤ دے ہیو اسٹارٹڈ. نارتھ وزستان ہیز بیکم دا فوکس پوائنٹ آف امریکہ. پوری دنیا کا فوکس. گل بہار کا جو علاقہ ہے، دتا کھیل کیا اور یہ حافظ صاحب کا جو ہے، حافظ صاحب، ان دونوں پہ تو دبا کے اٹیک کر رہے ہیں. ایک دن میں 13 اٹیک ہوئے، 13. یہ کچھ تو رپورٹ ہوتی ہے، کچھ رپورٹ نہیں ہوتی. وہ جو پہاڑی کے اس پار جو ہوتی ہے نا. آپ کا یہ کہنا ہے کہ حقانی گروپ ایز سچ ابھی جو جیسے ہمارے شہروں میں اٹیکس ہو رہے ہیں، یہ حقانی گروپ کا نہیں، دوسرے لوگ ہیں. یہ ان کو اگر ہم نے ایلیمینیٹ کر دیا یا ان کو بری طرح سے ڈیفیٹ کر دیا، ان کے ہائیڈ آؤٹس کو جیسے دیکھیے ساؤتھ وزستان پہ تو آپریشن ہو گیا، نارتھ وزستان میں نہیں ہوا ابھی تک. پھر یہ فلڈ آ گیا، یہ ہو گیا. لیکن آپ جو دیکھیں کہ دوسرے جو 6-7 ایجنسیز ہیں، خاص طور سے خرم میں اور خیبر میں، باجوڑ میں، آرمی اور ایئر فورس دبا کے آپریشن کر رہی ہے اور کافی ان کو کیجولٹیز بھی وہاں پہ ہو رہی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ جو دوسرے گروپس ہیں ادر دین حقانی، وہ جہاں جہاں وہ بیسڈ ہیں ان کو ایلیمینیٹ کر رہی ہے آرمی اس وقت. تو جب وہ ختم ہو جائیں گے تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اٹیکس ہمارے شہروں پہ آ رہے ہیں وہ کم ہو جائیں گے؟ یہ کم تو ڈیفینیٹلی ہو جائیں گے، اس میں کوئی کیا ٹائم فریم آپ دیکھتے ہیں؟ ہاؤ لانگ؟ یہ اندر 1 ایئر کا، 1 ایئر ایٹ لیسٹ 1 ایئر. کیونکہ اسپلنٹر اس کے اندر اسپلنٹر گروپس کریٹ ہو گئے ہیں جو کنٹرول ہو رہے ہیں کہیں سے بھی نہیں.
اچھا وہ اپنی مرضی سے جو اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. ابھی کسی باس کو مانتے تھے اب نہیں مانتے. دیکھیں نا ابھی ان لوگوں نے تو ان کے پاس پیسے کی بھی ایز سچ کمی نہیں ہے. میں بتاؤں آپ کو دنیا میں سب سے بڑا نارکوٹک کنٹرول طالبان کنٹرول ایریا میں ہے. طالبان کنٹرول ایریا میں. اب وہاں سے ان کو پیسے بہت ملتے ہیں, نارکوٹکس سے ملتے ہیں. کھانے کی بات یہ کہا جاتا ہے کہ انڈیا بھی دیتا ہے, یہ اسلحہ وغیرہ یہ ساری جو چیزیں فراہم کرتا ہے, ان کو لاجسٹک سپورٹ بھی دیتا ہے, رشیا بھی دے رہا ہے. تو انہوں نے یہ اسپلنٹر گروپس بنائی ہیں تاکہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہو. ہاں. کسی سے کوئی کام کرا لیا, کسی سے کچھ کام کر, لاہور پہ اٹیک کر دو, کسی نے کہا کوئٹے پہ کر دو, کسی نے اس کا کوئی آپ کامن لنک ڈھونڈ نہیں سکتے. کامن لنک, اسی لیے پرابلم ہوتی ہے. یہاں سے اٹیک آیا, کہاں سے اٹیک آیا, یو ڈونٹ نو. یہ اسی لیے پرابلم انٹیلیجنس ایجنسیز کو جو پرابلم ہوتی ہے. کوئٹہ کے پاس ایک گروپ ہے پہاڑوں پہ چڑھا ہوا, اب وہ یہ ریسنٹلی جو کوئٹے میں ہوا تھا اس نے کیا ٹارگٹ کلکس اور بومبنگ. اس کا شاید طالبان سے یا کسی سے بھی تعلق نہ ہو. ہاں ہو سکتا ہے انڈیا نے فنڈ وہ اپنا گرو کر رہے ہیں, مشروم گروئنگ جس کو نہیں بولا, پیسے مل رہے ہیں, لوگ لگے ہوئے ہیں, وہ ان کا ایک بزنس ہے. بزنس ہو گیا. وہ بچہ تیار کرو 2 سال میں 1.5 سال میں بچہ تیار ہو, برین اسٹارمنگ کر کے اس کے کچھ سمجھ میں آتا نہیں, اس کو باندھ دو, اس کو بھیج دو, باہر سے دبا دو. اچھا باہر سے دباتے ہیں, بچے کے پاس نہیں ہوتا, وہ ہوتا بھی نہیں ہے. اچھا اس بیچارے کے پاس وہ تو صرف مرنے کے لیے. اچھا اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس کو بولا چلے جاؤ وہاں پہ بس, وہ پہن کے یہ بڑی حفاظت سے وہ بغل میں کوئی نہ آنے پائے, یہ نہ ہو, وہ کر کے وہاں پہ بھیج دیتے ہیں. اور دور سے وہ ان کا جو کنٹرولر ہے وہ اڑا دیتا ہے ان کو. وہ بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ اڑ گیا. ابھی کہتے ہیں کہ ان کے پاس ابھی بھی 300 لوگ ہیں ایسے. وہ کہنے کی باتیں ہیں ویسے. Eventually this will fizzle up. It will, اگر خالی people of Pakistan should not worry too much. نہیں 5-6 months میں دیکھیں یہ پرابلم مینس تو ہے, آپ کو فیس کرنا ہے. دیکھیں اگر آج سے ہم 6 مہینے پہلے دیکھیں جب نواز شریف شہباز شریف آلموسٹ بورڈ ڈاؤن, جب بین تھا اٹیکس ہو رہے تھے انٹیلیجنس ایجنسیز پہ لاہور میں, اور نواز شریف وغیرہ نروس ہو گئے تھے, انہوں نے معافی بھی مانگی تھی کہ ہم کو نہیں مارو. لیکن اب وہ سچویشن نہیں ہے. اب یہ بہت ہی سافٹ ٹارگیٹس لائک محرم کا پروسیشن, کا پروسیشن, یہ تو کوئی ٹارگیٹ نہیں ہے نا. بہت ایزی, اینی باڈی کین ڈو اٹ. یہ تو کوئی ٹارگیٹ ہی نہیں ہے. ملٹری پوائنٹ آف ویو سے یہ تو آپ کریکر رکھ دے تو وہ پیکنگ ہو جائے گا. لوگ لاہور میں یہ ہو رہا ہے نا, وہ ایسی ہے, وہ 8 جگہ 10 جگہ وہ کریکر رکھ دیتے ہیں, وہ بھر جاتا ہے. اور اسے یہ سب تو کوئی چیز نہیں ہے. یہ آپ کی جو انالیسس ہے, آپ نے جو اتنی ڈیپ ہسٹری پڑھی ہے, اس کے مطابق 160-70 سال کی ہسٹری کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح کے فورسز cannot destabilize a country like Pakistan with one of the largest military force. So eventually our forces will overcome these people and things will be okay. اب تک ورنہ نارمل کنڈیشن میں تو اس ملک کو ختم ہو جانا چاہیے تھا. نہیں ہوا اور آج تک ہے. اور آگے جا کر کے ان کا ڈیفیٹ شروع ہو چکا ہے آلریڈی. رائے نجات, ملاکان کلین, اب تھوڑے بہت چھوٹے موٹے کہانیاں تو ہوتی رہیں گی. اگلے 6-8 مہینے ہمارے پاکستان میں تو میرے خیال سے 20 سال سے بم پھٹ رہے ہیں. اچھا شوکت صاحب, یہ ٹاپک بہت بڑا ہے, انشاءاللہ پھر ہم اس پہ مزید بات کریں گے. میں کنکلوڈ کرتا ہوں. ناظرین, آؤٹ کم آف کرنٹ کانفلکٹ پہ یہ ہماری ڈسکشن سنی. اس میں ہم نے 160-70 سال کی ہسٹری کو ٹریس کیا, اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو آرگنائز فورس ہوتی ہے ایونچولی جیت جاتی ہے. وقتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ یہ اس طرح کے طالبان اور القاعدہ ٹائپ کی فورسز جو ہیں یہ بڑی مضبوط ہیں اور بڑا ہراس کر رہی ہیں اور شاید ہم پہ پریویل کر جائیں گی, مگر ایسا ہوتا نہیں ہے. پاکستان از اے اسٹرانگ کنٹری وتھ بگیسٹ آرمی. اس کے پیچھے پوری ویسٹرن فورسز کا سپورٹ ہے, 17 کروڑ عوام کا سپورٹ ہے. تو یہ چھوٹی سی جو گروپ ہے, بھلے ان کو انڈیا سے پیسہ مل رہا ہو یا رشیا سے مل رہا ہو یا سعودی عربیہ والے سے پیسے آ رہے ہیں, eventually they will be defeated. This is the conclusion of our expert, Mr. Shaukat Khan Javed, who is a very senior analyst and also been close to the government. تو یہ ایک اچھی خبر ہے قوم کے لیے کہ انشاءاللہ اگلے 5-6 مہینے میں یہ گریجولی جو ہے نا یہ فزل آؤٹ ہوگا, اور ایونچولی پاکستان ول بیکم اے پیسفل پلیس, اینڈ دین میسو انویسٹمنٹ ول اسٹارٹ کمنگ ان. اسی کے ساتھ میں آج کنکلوڈ کرتا ہوں. خدا حافظ.